اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 100۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے، یجد فی الارض، وہ زمین میں مراغماً کثیراً وسعۃ، بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، پھر اس کو موت آ پکڑے، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہو چکا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہجر یہجر، ہجرت کے معنی ہوتے ہیں منتقل ہو جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ اب وہ کسی بھی غرض کے لحاظ سے ہو، ہجرت کہلاتی ہے، چاہے وہ آپ کی جاب کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ وسیع کاروبار کے لیے ہو، چاہے وہ گھر کے اعتبار سے ہو۔ لیکن شریعت کے اندر ہجرت کا اطلاق اس چیز پر ہوتا ہے کہ ایسی سرزمین جہاں پر مسلمان پر زندگی گزارنا تنگ ہو رہا ہو، اسلامی ارکان کے اوپر عمل کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا ہو، اپنے اسلام کو چھپانا اسے پڑ رہا ہو، ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانا، جہاں پر وہ آسودگی کے ساتھ اسلام پر، اس کے ارکان پر اور اس کے تمام چیزوں پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکے، ایسی چیز کو ہجرت کہتے ہیں۔ ایسی اصطلاح کو شریعت میں ہجرت کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح، کہ ہجرت جو ہے وہ فتح کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ اس سے عموماً یہ بات اخذ کر لی گئی ہے کہ جی اب جو ہے وہ ہجرت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے فتح مکہ کے بعد، اور اب ہجرت نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہاں آیت بیان فرمائی ہے وہ خاص ہجرت کے پیرائے میں بیان فرمائی ہے، اور جو حدیث مبارکہ میں ذکر آیا ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، وہ ایک مخصوص پیرائے کے اندر آیا ہے۔ دیکھیے جو فتح مکہ سے قبل کا زمانہ تھا، جو وقت تھا، اس وقت جو مکہ مکرمہ تھا وہ دارالحرب بنا ہوا تھا، یعنی وہاں پر کفریہ نظام رائج تھا، اسلام کا بول بالا نہیں ہوا تھا، اسلام کی بالادستی قائم نہیں ہوئی تھی۔ تو ایسی صورت میں فتح مکہ سے پہلے ہجرت مسلمان کے لیے لازم ہو گئی تھی، کیونکہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے ایک مسلمان کے لیے اسلام پر عمل پیرا ہونا ناممکنات میں سے تھا۔ اس کے اوپر ظلم و ستم کیے جا رہے تھے، مشکلات اور بیریئرز اس کے لیے کھڑی کی جا رہی تھیں، وہ آزادی کے ساتھ اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا، اسلام پر عمل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ہجرت فرض قرار دی گئی تھی۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا سن 8 ہجری کے اندر اور اسلام کی بالادستی قائم ہو گئی، اسلامک جو ہے وہ سلطنت کا آغاز ہو گیا، اسلامی شریعت کا نفاذ وہاں پر ہو گیا، تو اب ظاہر سی بات ہے مکہ مکرمہ اب دارالحرب نہیں رہا تھا، وہ دارالامن بن چکا تھا، وہاں پر اسلام کی بالادستی جو ہے وہ قائم ہو چکی تھی، اسلام پر عمل کرنا آسان ہو چکا تھا، اسلامی نظام رائج ہو چکا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب ہجرت کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ، تمام کے تمام جو ہے وہ اسلام کے پرچم تلے آ چکے تھے۔ تو اب اس وقت ہجرت کا کوئی فائدہ نہیں تھا، چاہے آپ مکے میں رہیں یا مدینے میں رہیں، ہر جگہ پر آپ رہ کر اسلام پر زندگی گزار سکتے تھے۔ لیکن یہاں پر آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیجئے بہت ساری جگہیں ایسی ہیں، بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے اسلام کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، اپنے ایمان کو چھپانے پر مجبور ہیں۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں واضح طور پر بیان فرما دیا کہ ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان کا نظام کفر میں زندگی گزارنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا بہت وسیع بنائی ہے، یہ زمین بہت وسیع بنائی ہے۔ انسان اگر اسلام قبول کر چکا ہے اور وہاں اس سرزمین پر اس کو مشکلات کا سامنا ہے، وہاں پر وہ زندگی نہیں گزار سکتا، تو اسے چاہیے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ موو کر جائے، ایک ایسی جگہ جہاں پر وہ آسانی کے ساتھ زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکے۔ یہاں جو لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے وہ مراغمن کا استعمال کیا ہے۔ مراغمن کے معنی ہوتے ہیں موو کر جانا ایک جگہ سے دوسری جگہ، لیکن خصوصی طور پر اس لفظ کے اندر جو بات شامل ہے وہ یہ ہے کہ ایسی جگہ موو کر جانا جہاں خوشحالی اور آسودگی ہو، جہاں پر آسانی کے ساتھ انسان اپنے اسلام پر جو ہے وہ عمل درآمد کر سکے، اسلامی قوانین کو جو ہے فالو کر سکے۔ تو اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے کہ دیکھیے ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اسلام لانے کے بعد نظام کفر میں اگر زندگی گزارنا تنگ ہو رہا ہے تو وہاں سے نکل کر وہ ہجرت کر جائے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہجرت جو ہے وہ اب بھی جائز ہے اور قیامت تک یہ جائز رہے گی۔ ہاں لیکن دو ایکسیپشنز موجود ہیں۔ وہ دو ایکسیپشنز کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ اسلامی نظام کے نفاذ کی وہ کوششیں کرنا چاہتا ہو، وہ یہ سمجھتا ہو کہ جی اس کے اندر اتنی اسٹرینتھ یا اسٹیمنا موجود ہے، اس کے اندر اتنی پاور موجود ہے کہ وہ اسلام کو پھیلانے، اس کی ترویج و اشاعت، اس کی تبلیغ کے لیے جو ہے یہاں پر کام کر سکتا ہے۔ یہاں پر وہ اگر ٹھہرے گا مزید تو مزید لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کر سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے کہ ٹھیک ہے، پھر آپ ایسی صورت میں اس جگہ پر رہتے ہوئے اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہاں ان کے پاس وسائل نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ وہ اتنے وسائل ان کو میسر نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر جائیں، کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے وسائل کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ بغیر وسائل کے انسان موو نہیں کر سکتا، یا ہو سکتا ہے وہ خواتین ہیں یا بوڑھے ہیں یا بچے ہیں، وہ راستہ نہ جانتے ہوں، انہیں راستہ نہ پتہ ہو۔ بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو راستوں کا زیادہ علم نہیں رکھتی، تو ظاہر سی بات ہے ایسی صورت میں ان کے لیے کسی سمت کا تعین کرنا، کسی جگہ منتقل ہونا آسان نہیں۔ تو ان دو ایکسیپشنز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ ہاں ان دو ایکسیپشنز کے علاوہ کسی بھی صورت میں آپ کو اسلام کو چھپا کر وہاں پر تنگی کے اندر زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس وسائل دستیاب ہیں اور اگر آپ موو کر سکتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ ایمان لانے کے بعد نظام کفر سے نکل جائیں اور پھر دوسری جگہ ہجرت کر وہاں جو ہے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔